بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر ہوں میں ایک پراسرار خوفناک سچے واقعے کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی میری آواز سن رہے ہوں، اللہ پاک آپ کو ہر آفات سے محفوظ رکھے، آمین۔ میرے آپ تک پہنچائے ہوئے ان سچے واقعات کی کاوش آپ کو پسند آ رہی ہو تو میری ویڈیوز کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے واقعے کی جانب۔ یہ واقعہ بھیجا ہے کراچی سے ایک سسٹر نے، جن کا نام انہوں نے شیئر کرنے سے معذرت کی ہے۔ وہ لکھتی ہیں، اس واقعے نے ان کے ذہن پر آج کے دن تک ایک خوف کی ایسی مہر چھوڑی ہے جو وہ چاہ کر بھی نہیں بھول پا رہی۔ وہ لکھتی ہیں کہ ان کے ماموں اور ان کے کزنز UK سے سمر بریک پر کراچی آئے تھے ہم سب سے ملنے۔ وہ آ کر اپنے DHA والے گھر میں اسٹے کرتے تھے۔ جس دن وہ آئے اس کے اگلے دن میں، بھائی اور امی ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر پہ پہنچے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو شام کے 7 بج رہے تھے۔ پورے سال بعد ماموں مامی اور کزن سے مل کر بہت مزہ آیا۔ ہم نے خوب انجوائے کیا، ساتھ ڈنر کیا، انہوں نے ہمیں گفٹس دیے اور اس سب شغل میلے میں رات کے 11 بج گئے۔ اب جب ہمیں کافی ٹائم گزرنے کا احساس ہوا تو امی نے واپس نکلنے کی اجازت لی، جس پر ماموں مامی نے ہمیں سختی سے واپس جانے سے روک دیا، کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی اور گھر پہنچتے پہنچتے مزید رات گہری ہو جانی تھی۔ پر اصل مسئلہ یہ تھا کہ میرا اگلے دن یونیورسٹی کا سیشنل مارکس کا ٹیسٹ تھا اور میرے بھائی کی جاب، جس پر میں اور بھائی نے رکنے سے منع کر دیا، لیکن امی ماموں کی ضد پر وہیں رک گئیں۔ امی نے نکلنے سے پہلے ہم پر 4 کل دم کیے اور آیت الکرسی پڑھ کر واپس گھر کی طرف نکلنے کی تاکید کی۔ ہم گاڑی میں آ کر بیٹھے اور اللہ حافظ کہہ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ اب جناب گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہ لے۔ آدھے گھنٹے کی سر کھپائی کے بعد میری کزن نے میرے بھائی سے کہا، تم ایک کام کرو، تم میری ہیوی بائک لے جاؤ، گاڑی یہیں چھوڑ دو، صحیح کروا کر ابو بھجوا دیں گے۔ اس ساری افتاد میں تقریباً رات کے 12 بج چکے تھے۔ میں اور بھائی فٹافٹ مزید ٹائم ضائع کیے بغیر بائک پر بیٹھ کر واپسی کے سفر پہ نکل پڑے۔ بھائی کافی تیزی سے بائک چلا رہا تھا تاکہ ہم جلد سے جلد گھر پہنچ سکیں۔ ہم رستے میں دعوت کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے جب کارساز روڈ پر پہنچے، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ آنے والا وقت ہم پر کیا خوفناک مصیبت لا رہا ہے۔ ایک دم میرے بالکل ساتھ، بالکل میری جیسی لڑکی اسی اسپیڈ کے ساتھ ہوا میں تھی جس اسپیڈ سے بائک دوڑ رہی تھی۔ میں کچھ لمحوں کے لیے سکتے میں چلی گئی کہ میں کہیں کوئی بھیانک خواب تو نہیں دیکھ رہی، کیونکہ مجھے لگا میرا ہو بہو عکس آئینے کی صورت میں ساتھ اڑ رہا ہے۔ میں نے اپنی گردن اس چیز کی طرف آہستہ سے گھمائی ہی تھی کہ میرے بھائی نے میرا نام لے کر ادھر دیکھنے سے منع کر دیا۔ اس لمحے مجھے یہ لگا کہ میرے جسم میں سے روح نکلنے والی ہے۔ مجھے اپنا آپ بوجھل لگنے لگا اور وہ مخلوق مجھ سے بس ایک ہاتھ کے فاصلے پر رہ گئی تھی۔ میرے بھائی نے ہوا کی اسپیڈ سے بائک بھگانی شروع کی، بٹ ایک لمحہ وہ بھی آیا جب اس چڑیل
اور مجھ میں بس 2 سے 3 انچ کا فاصلہ تھا۔ وہ بس مسلسل ساتھ ہوا میں اڑ رہی تھی۔ میں نے اس رات اپنی موت کو بہت قریب سے محسوس کیا۔ مجھے شدید چکر آ رہے تھے۔ خوف سے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ روڈ ختم ہی نہیں ہو رہی۔ میں نے پتہ نہیں کہاں سے ہمت جٹا کر دل ہی دل میں کلام پاک کو یاد کیا، پر وہ چیز ساتھ تھی، مسلسل ساتھ تھی۔ میرے بھائی نے مجھ سے کہا، بس آنکھیں بند رکھو، کھولنا نہیں، ہم پہنچنے والے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کتنا ٹائم گزر چکا تھا۔ میرے بھائی نے مجھے کندھے سے ہلایا۔ میں نے اسے کندھے پر نیم بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس نے بتایا کہ ہم نکل آئے ہیں اس روڈ سے بہت دور، گھر پہنچنے ہی والے ہیں۔ اگلے کچھ لمحوں میں ہم گھر کے سامنے تھے۔ میرے بھائی نے گیٹ کے سامنے بائک روکی اور مجھے بہت مشکلوں سے سنبھال کر اندر لے آیا۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں صبح جب اٹھی تو مجھے پچھلی رات کی کہانی یاد آ گئی۔ مجھے اپنے ارد گرد ہر چیز کی آواز، یہاں تک کہ لوگوں کی موجودگی سے ڈر لگنے لگا۔ میری یہ کیفیت کئی مہینوں تک برقرار رہی۔ بھائی نے بعد میں اس واقعے کا ذکر کرنے سے منع کر دیا۔ میں اس واقعے کو لکھتے ہوئے بیان نہیں کر سکتی۔ جس کیفیت سے گزری ہوں اس کا اندازہ بس میں کر سکتی ہوں۔ میرا واقعہ شیئر کرنے کا شکریہ۔ لسنرز، اپنی قیمتی رائے اور سجیشنز سے مجھے کامنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو کہانیاں اچھی لگ رہی ہوں، ایک لائک اور آپ کا ایک چینل سبسکرپشن تو ضرور بنتا ہے۔ ملتی ہوں پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔